السلام علیکم۔ آج ایک اہم گفتگو مسلم لڑکیاں اور فیشن، عریانیت، بے حیائی، بے شرمی کا دور دورہ، غیروں کا طریقہ مسلم لڑکیوں نے اپنایا، بے حیائی بے شرمی عام ہوتی چلی جا رہی، نہ ہی بھائی سے شرم، نہ ہی باپ سے شرم، گھروں میں چست چست ٹائٹ پیجاموں کا پہننا، بے حیائی بے شرمی، سوشل میڈیا، موبائل کا دور دورہ، تباہی۔ آج ہمارے مسلم گھرانوں میں جو تجاوز کر چکی ہے، اسلام پردے کی اجازت دیتا ہے، اسلام گھر میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام بے پردگی سے بچاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان بچی کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہے۔ پردہ اس کے لیے عزت ہے۔ عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں پردے کے۔ ایک لڑکی نے ایک مولانا سے پوچھا، مولانا صاحب ایک بات پوچھوں؟ عالم صاحب نے کہا بولو بیٹی کیا بات ہے؟ تو لڑکی نے کہا ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں، جبکہ لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت پہنو، وہ مت پہنو، گھر جلدی آ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور کہا بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر پڑے لوہے دیکھے؟ یہ ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، دن ہو، رات ہو، اسی طرح رہتے ہیں، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لوہے سریے جو باہر پڑے رہتے ہیں، کچھ اثر انداز اس پر ہوتا نہیں، اور ان کی قیمت پر بھی کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کچھ اسی طرح لڑکوں کے لیے سوچ ہے سمجھ میں۔ اب آپ چلو ایک سونار کی دکان پر، ایک بڑی تجوری، پھر اس کے ایک چھوٹی تجوری، اس میں رکھی چھوٹی AI سندر سی ڈبے میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمچماتا ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے اگر ہیرے میں ذرا سا بھی خروچ آ گیا تو اس کی قیمت نہیں رہے گی، کم ہو جائے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح ہے کہ پورے گھر کو روشن کرتی ہیں بیٹیاں، جھلملاتے ہیروں کی طرح، ذرا بھی خروچ سے اس کے اور اس کے پورے خاندان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکے اور لڑکیوں میں۔ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ یہ عالم صاحب کی جواب اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کی آنکھوں میں نمی صاف بتا رہی تھی کہ لوہے اور ہیرے میں فرق یہ ہے۔ پتا چلا؟ ایک طرف لوہا ہو، ایک طرف ہیرے جواہرات۔ آپ کو خوب اچھے طریقے سے معلوم ہے لوہا سریا باہر رکھا جاتا ہے اور ہیرے جواہرات سونے چاندی یہ تجوری کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں جب ڈاکو ڈاکہ ڈالنے آئے گا، چور چوری کرنے آئے گا تو اس کی نگاہ کس پر ہوگی؟ قیمتی کیا ہے اس میں؟ ایک عقل مند انسان یہی کہے گا کہ قیمتی ہے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اسی لیے اس کو تجوری میں بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ یہی مثال اسلام میں عورت کی مثال ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں، جو عزت والی چیز ہوا کرتی ہے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کتابیں بہت ساری دیکھی ہوں گی، لیکن قرآن پاک معظم کتاب، ایک اہم کتاب، بہترین کتاب، اسے جزدان کے پردے میں رکھا گیا۔ قبریں آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی، لیکن جو معظم قبر ہے، جو اولیاء کرام سے نسبت رکھتی ہیں، بزرگان دین سے نسبت رکھتی ہیں، انہیں چادر کے پردے میں رکھا گیا۔ مسجدیں آپ نے بہت ساری دیکھی ہوں گی، لیکن جو عظمت والی، تقدس والی مسجد ہے، مسجد حرام،
اسے غلاف کے پردے میں رکھا گیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں عورتیں بہت ساری ہیں، لیکن اسلام کے دامن میں رہنے والی عورتیں، اسلام کے دامن سے بچ رہنے والی، اس میں بسنے والی عورتیں مسلمان عورتیں ہیں، انہیں نقاب کے پردے میں رکھا گیا۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا جو معظم ہیں، جو تقدس والی ہیں، جو عزت والی ہیں چیزیں ہیں، انہیں پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد، اس فرق کو سننے کے بعد، ہر باعزت، ہر مسلمان عورت، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ پردے میں رہنا پسند کرے گی۔ پردے میں اس کی عزت ہے، بے پردگی لعنت ہے، اور اس کی عزت یعنی آگ اور پانی کی مثال ہے، پیٹرول کی مثال ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے شام کو کھانا بنانے کے بعد آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ اگر آگ بجھے نہیں تو انگارے کی شکل میں گھر جلا دے گی۔ اسی وجہ سے عورت کے اندر جو حرارت ہوتی ہے وہ اگر مرد کے اندر مل جاوے تو آگ بھڑک اٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے الگ رکھا گیا تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے، بے شرمی کا مظاہرہ نہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ اس بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور دوسروں کو اس بات کو بتانے کی آپ کوشش کریں گے۔